الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک سکھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے کورس شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ تاحت اچھی نیتیں نکال لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر شرکت کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا تو قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ تجوید یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اگر حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو حرف درست ادا نہیں ہوگا۔ ہر حرف کی اپنی صفات ہیں، یعنی خوبی ہے۔ فا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے۔ سین کو سیٹی کے ساتھ سختی سے ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے۔ حروف مستعلیہ کو پر پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے۔ اس کے علاوہ باریک حرف کو باریک پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز سے اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سبق نمبر 1 میں حروف مفردات کا بیان ہے۔ حروف مفردات یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں پڑھیں گے، اردو تلفظ سے پرہیز کریں گے، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئیں، زوئیں وغیرہ ہرگز نہیں پڑھیں گے، بلکہ با، تا، سا، حا، خو، تو، ظو پڑھیں گے۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص ضاغط
مرتکز ہے۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم اور واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ ان 3 حروف زا، سین اور صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اس سبق میں کچھ حروف ایسے ہیں جن پر مد نظر آ رہی ہوگی اور کچھ حروف ایسے ہیں جن پر مد نہیں ہے۔ جن حروف پر مد نہیں ہے ان کو کہتے ہیں حروف مدہ، یعنی بغیر مد والے حروف۔ ان کو ہم 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو سبق نمبر 7 میں بتائیں گے۔ اور جن پر مد ہے ان کو کہتے ہیں حروف ممدودہ، یعنی مد والے حروف۔ تو ان کو ہم 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو سبق نمبر 17 میں انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، یعنی را میں واو کی مشابت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اس کو الف یا الف اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو پڑھیں گے الف الف۔ با، با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے تار حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو با یا با اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کی آواز کو ہوا میں ختم کہتے ہیں۔ حروف مدہ کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی آواز ہوا میں ختم ہو جاتی ہے۔ با، آگے تا، تا جو ہے یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اس کو تا یعنی حمزہ ساکنہ کی آواز بھی پیدا نہ ہو اور ہا ساکن کی بھی، یعنی تا اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کی آواز کو ہوا میں ختم کریں گے۔ تا، آگے سا، سا جو ہے یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، اس کو ہم سا یا سا یا سو نہیں پڑھیں گے، بلکہ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کی آواز کو ہوا میں ختم کریں گے۔ سا، جیم، یہ جیم جو ہے اس کو ہم جیم نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ جس طرح ہمیں کوئی بلاتا ہے ہم آگے سے کہتے ہیں جی، تو اس جی کو کھینچیں اور ساتھ میں نیم لگا دیں، جیم۔ آگے ہا، ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے ہم تیز چلتے ہیں ہمارا سانس پھولتا ہے، ہم زور سے سانس لیتے ہیں تو وہاں سے ہی حرف کو ادا کریں گے، ہا۔ آگے خو، خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو ہم پر بھی پڑھیں گے، خو۔ آگے دال، اس کو دال اس طرح نہیں پڑھیں گے، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے اور یہ حرف جو ہے یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، دال۔ آگے رال،
اس کو ہم ذال نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ حرف جو ہے یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ ذال، آگے را، اس کو ہم را یا را نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی آواز کو ہوا میں ختم کریں گے۔ یہ حرف جو ہے یہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی جہاں اوپر والے دانت اگے جہاں سے ہمارا تالو شروع ہوتا ہے وہاں سے ہی یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ را، آگے زا، یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلے گی۔ زا، یہ حرف زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ زا، آگے سین، اس کو ہم سین یا سین نہیں پڑھیں گے، اس کی آواز ناک میں بھی نہ جائے اور آگے نون ساکن ہے اس میں جنبش بھی نہ ہو، بلکہ اس کو ہم پڑھیں گے سین، یعنی جس طرح انگلش کا لفظ ہے نا سی، اس سی کو کھینچیں اور ساتھ میں ٹرپل ای لگا دیں اور آگے این لگا دیں، سین۔ آگے شین، اس کو شین یا شین نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے شین، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ غنّے کے علاوہ کسی بھی حرف کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ ایس ایچ ای شی، آگے ٹرپل ای لگا دیں، شی، آگے این لگا دیں، شین۔ آگے صاد، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر بھی پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت زبان کو تالو کی جانب بلند کریں گے۔ صاد، آگے دال ساکن کی آواز بھی پیدا ہوگی، صاد، اس کو صاد نہیں پڑھیں گے بلکہ آگے دال کو ظاہر کریں گے، صاد۔ آگے دود، اس کو ہم دود نہیں پڑھیں گے، آگے دال ساکن ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے، دود۔ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر بھی پڑھیں گے، اس کو ہم داد نہیں پڑھیں گے بلکہ دود پڑھیں گے۔ آگے تو جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر بھی پڑھیں گے، اس کو ہم تو یا تو اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ یہ حرف زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اس کی آواز کو ہم ہوا میں ختم کریں گے، تو۔ آگے وہ، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے اور اس کی آواز کو ہوا میں ختم کریں گے۔ آگے ہا ساکن کی آواز پیدا نہ ہو اور حمزہ ساکنہ کی آواز بھی پیدا نہ ہو، یعنی وہ یا زو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی آواز کو ہوا میں ختم کریں گے، وہ۔ آگے عین، اس کو ہم عین نہیں پڑھیں گے، اس کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جس طرح ہمیں اچانک چوٹ لگتی ہے اور ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے آئی، تو جہاں سے ہم نے آئی کی آواز کو نکالا ہے وہاں سے ہم آئین کی آواز کو بھی نکال لیں گے، عین۔ آگے غین،
اس کو غین اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو غین بھی نہیں پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، اس کو پڑھیں گے غین۔ آگے فا، فا جو ہے یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، فا۔ آگے قاف، یہ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کے درمیان جو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا لٹک رہا ہے اس سے ٹکرا کر اس کی آواز نکلے گی، قاف۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر بھی پڑھیں گے، قاف۔ آگے کاف، یہ حرف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آگے لام، اس کو لام یا لام نہیں پڑھیں گے، اس کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، جس طرح ہم پنجابی میں بڑے بھائی کو بولتے ہیں لالا، لالا، تو لالا کی لا کو کھینچیں، ساتھ میں میم لگا دیں، لام۔ آگے میم، میم جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو ہم میم یا میم نہیں پڑھیں گے، اس کی آواز ناک میں نہ جائے بلکہ اس کو پڑھیں گے میم، جس طرح انگلش میں ہم پڑھتے ہیں ایم ای می، ساتھ میں ٹرپل ای لگائیں، می، آگے این لگا دیں، میم۔ آگے نون، یہ نون جو ہے یہ زبان کا کنارہ اور ثنایا انیاب سے ثنایا تک کے مسوروں سے ادا ہوتا ہے، اس کو پڑھیں گے نون، نون نہیں پڑھیں گے بلکہ نون پڑھیں گے، جس طرح کلمہ ہے نا نور، کیا کلمہ ہے؟ نور۔ تو نور کی آپ پریکٹس کریں، جب آپ کی پریکٹس ہو جائے، جب آپ کو محسوس ہو کہ اب میری آواز ناک میں نہیں جا رہی، تو پھر آپ را ہٹا کر آگے نون لگا دیں، نون۔ آگے واو، واو جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، یعنی اس حرف کو ادا کریں گے تو اول آخر ہونٹ جو ہیں یہ گول ہوں گے، واو۔ ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، ہا۔ آگے حمزہ، حمزہ کو جب ہم ادا کریں گے ہا کے ساتھ ادا کریں گے، آگے زا کی آواز آئے گی، حمزہ۔ آگے یا، یا، یا جو ہے یہ زبان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یا، یا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔